کوشش کریں نماز قضا نہ ہو۔ مسلمان کی سب سے اہم اور پہلا فرض توحید کے بعد نماز ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی نماز کا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر نماز کے سوال کا جواب ٹھیک دے دیا تو اللہ تعالیٰ باقی معاملات بھی درست فرمائے گا۔ اس لیے زندگی میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کی ادائیگی توبہ اور قضا دو چیزوں سے، یعنی ان نمازوں کی قضا بھی نکالیں اور توبہ بھی کریں کہ آئندہ قضا نہیں کریں گے۔ بلا عذر شرعی نماز قضا کر دینا بہت سخت کبیرہ گناہ ہے۔ اس پر فرض ہے کہ اس کی قضا پڑھے، سچے دل سے توبہ کرے، اور اگر خالی کوئی توبہ کر رہا ہے قضا کی ہوئی نمازیں وہ ادا نہیں کر رہا، قضا نہیں نکال رہا، تو اس کی یہ توبہ قبول نہیں۔ توبہ بھی کرنی ہے، اور قضا کی گئی نمازیں کسی نے 2 سال 20 سال 50 سال تک بعض لوگوں نے نمازیں نہیں پڑھی تو ان سب کی قضا نکالے۔ اور اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ توبہ سچے دل سے کر کے کہ اللہ سے وعدہ کریں کہ آئندہ نماز قضا نہیں کریں گے، اور ہر نماز کے ساتھ اس نماز کی قضا نکالیں۔ فجر کی 2 فرض قضا، ظہر کے 4 فرض قضا، عصر کے 4 فرض قضا، مغرب کے 3 فرض قضا، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر۔ یہ نماز سے پہلے، اس وقت کی نماز سے پہلے ٹائم ملے تو زیادہ بہتر ہے۔ کبھی جماعت میں نہیں پہنچ سکے تو بعد میں بھی اس کی قضا نکالیں، اس کی نیت کریں کہ یا اللہ جو میری پہلی نماز قضا ہوئی ہے فجر کی میں اسے پڑھ رہا ہوں۔ ظہر میں کہہ دے کہ یا اللہ جو میری پہلی نماز ظہر کی رہ گئی تھی میں اس کی قضا ادا کر رہا ہوں۔ تو ہر بار ہر دن یہی پہلی کا لفظ استعمال کرے۔ اس طرح ایک نماز کی قضا نکل گئی، اب اگلی نماز اس کی وہ پہلی ہوگی کیونکہ پہلی تو قضا ہوگی۔ اسی طرح آخر کا بھی نیت کر سکتے ہیں کہ یا اللہ سب سے آخری نماز جو میری قضا ہوئی، ہر دفعہ پھر یہی کہیں گے یا تو سٹارٹ میں یا آخر میں۔ تو یہ قضائیں اس طرح شروع کر دیں نکالنی۔ کسی کے پاس وقت ہو، زیادہ لمبا عرصہ بے نمازی رہا ہو تو ہر دفعہ ہر روز اللہ سے توبہ استغفار بھی کرتا رہے، اور ایک نماز تو لازمی ہے نا قضا نکالتا رہے۔ نیت کر لے کہ اللہ میں نماز جتنی میری رہ گئی ہیں قضا ہوئی ہیں میں اسے ادا کروں گا۔ تو فرماتے ہیں علماء کہ اگر اس کی موت واقع ہو گئی تو کئی سالوں کی نمازیں رہ بھی گئی ہوئیں اور توبہ کر لی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ بس شروع کر دی ہے قضا، 10 سال نمازیں نہیں پڑھی تھی تو کوشش کریں قضا نہ کریں، کیونکہ قضا تو بہت بڑا جرم ہے۔ نماز سے محبت کریں، ترتیب کا خیال رکھیں، فجر کے ساتھ فجر، ظہر کے ساتھ ظہر کی قضا، عصر کے ساتھ عصر کی قضا، اور اگر سفر کی قضا ہوئی ہے تو سفر والی ہی قضا ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھیں اگر کوئی بے نمازی مر گیا توبہ نہیں کی تو یہ بہت بڑا جرم کر گیا، لیکن کیونکہ کلمہ گو تھا تو اس کی وصیت جو کر گیا ہے، مال چھوڑا ہے، اس میں سے جو نماز کے چھوٹنے کی جو قضا تھی وہ کچھ نہ کچھ ادا کریں۔ نصف سیاہ گیہوں یا 1 سیاہ جو تصدیق کریں۔ اگر مالدار ہے تو اس کی وراثت سے اس کی رہی ہوئی نمازیں یا رہے ہوئے روزوں کی لیے اس کا فدیہ کر دیں، اس کے لیے خیرات کر دیں، شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ اس کے بچے اس کی نمازوں اور اس کے چھوٹے گئے روزوں کی قضا کی نیت سے اس کے چھوڑے ہوئے مال سے خرچ کریں، اس کا فدیہ دے دیں، اللہ تعالیٰ شاید معاف کر دے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کوئی کسی کی جگہ نماز نہیں ادا کر سکتا۔ روزے میں ہے کہ بہت بوڑھا ہو گیا ہے، ہمیشہ کا مریض ہے، تو اس کی جگہ کسی کو روزے وہ رکھوا دے، فدیہ دے دے۔ ایک روزے کا آج کل 300 ہے، لیکن اگر نماز ہے تو کوئی اور اس کی نماز کی جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ توبہ بہت ضروری ہے
جو بچے بزرگ جوان عورتیں مرد جو نماز چھوڑ رہے ہیں، چھوڑی ہوئی ہیں، سالوں سے نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو پلٹا لیں، اس طرف لے آئیں کہ وہ توبہ بھی کریں، آئندہ سے پکے نمازی بھی ہو جائیں، اور جو نمازوں کی قضا ہے وہ ہر نماز کے ساتھ قضا نکالیں۔ علماء فرماتے ہیں فجر کی قضا گھر سے نکال کے آئے، عصر کی قضا گھر سے پڑھ کے آئے، گھر میں بھی نماز کی عادت ڈالیں۔ حضور سنتیں گھر میں پڑھ کے جاتے تھے، وضو بھی گھر سے کرتے، سنتیں بھی گھر سے پڑھتے، تو فرض کے لیے جماعت میں ضرور شامل ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔